آج میر صاحب کی چوتھی برسی منائی جا رہی ہے. آج ہم اس ہال میں اس شخص کے لیے جمع ہیں جسے میر جمہوریت میر حاصل خان پیزنجو کہتے ہیں. آج اس ہال میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر میں ان سے بیٹھ کے میر صاحب کے بارے میں اگر کوئی بات کروں تو آخر میں سبھی یہی بولتے ہیں کہ کل تک کی تو بات تھی کہ میر صاحب ہمارے درمیان تھے. زندگی موت انسان کے تو ہاتھ میں نہیں ہے، بس انسان کی یادیں آخر میں رہ جاتی ہیں. آج بھی اس دور میں میر صاحب کا اگر کہیں ذکر ہوتا ہے، چاہے سیاسی محفل میں، سیاسی پارلیمان میں، تو سب لوگ ہمیشہ دو باتوں کا ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. ایک کہ میر صاحب ایک جمہوری پسند قسم کے انسان تھے. سیکنڈ، وہ ایک بہادر قسم کے انسان تھے. چاہے بیماری ہو، سیاست کا میدان ہو، انہوں نے یہ دونوں الفاظوں سے اپنا لوہا منوایا ہے اس سیاسی دور میں. میر صاحب اور ڈاکٹر مالک صاحب، انہوں نے وہ زمانے میں سیاست شروع کی جہاں سیاست کرنا ایک ناممکن کام تھا. میں صد سلام پیش کرتا ہوں میر صاحب کو، ڈاکٹر مالک صاحب کو، شہید مولانا بخش دشتی کو، ڈاکٹر یاسین کو، کہ ان دور میں جہاں سیاست کا نام لینا دور، انہوں نے اس وقت سیاست شروع کی. ان جیسے لوگ اب یہاں پہ کم ہوتے ہیں. ان قداور شخصیت کی اب سخت ضرورت ہے اس سیاست میں. آج کا جو سیاست ہے جس میں بلوچ اور بلوچستان ایک انتہائی کنفیوژن اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے. 2024 کے الیکشن کے بعد عوام کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی تک. وہ اس طرح کنفیوز ہیں کہ بھئی ہم نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ تو ہارا ہے، جس کو ہم لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ ہارا ہے. اور اس بات کی ڈاکٹر صاحب گواہ ہیں کہ اس دفعہ نیشنل پارٹی کو جتنی ووٹ نیشنل پارٹی کو اس دفعہ پڑے، اس دفعہ دوسری تیسری جماعت کو نہیں پڑے ہیں. لیکن اس کے باوجود ووٹ لینے والا نہیں، پیسے دینے والا جیتا ہے. سیاست کا مقام ہمارا اس قدر اتنا گر گیا ہے کہ اب ہم حیران ہیں کہ کیا کریں. اس وقت ہمیں ان جیسے قداور شخصیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ان کی اب انتہائی زیادہ محسوس ہمیں ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں نے اس طرح کا الیکشن کروانا ہی تھا تو بھائی کروا لیتے. عوام کو خوار کیا، سرکار کا پیسہ ضائع کیا، سیاسی جماعتوں کو ذلیل کیا، فائدہ کیا؟ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں. حاجی عطا محمد بنگلسی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ. میں دعوے سے کہتا ہوں وہ چند واحد کینڈیڈیٹ میں سے تھے جنہوں نے ایک پولنگ سے اپنے نہیں ہارا. PB 44 کے انہوں نے ساری پولنگ جیتے ہیں. اس کے مد مقابلے میں جو شخص جیتا ہے اسے اگر آپ سریاب کی سڑکوں پہ کھڑا کریں، خدا کی قسم سے کوئی نہیں پہچانے گا. اگر آپ بولیں کہ یہ آپ کا MP ہے، لوگ ہنسیں گے اس کے اوپر. اگر آپ نے اس طرح کا الیکشن کروانا تھا تو بھائی کرا لیتے، ہمارا بھی ٹائم بچ جاتا. لوگوں سے بھی ہم لوگ اتنی معافیاں نہیں مانگتے جتنا ہم آج مانگ رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، سیاست بدل رہا ہے، چیزیں اب بدل رہی ہیں. ہمیں اپنا بیانیہ اب پہلے سے سخت کرنا ہوگا. آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ 2018 کا الیکشن اور 2024 کا الیکشن یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کافی سارے ادارے ہیں جو نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں جمہوری نظام قائم دائم رہے. یہ ان کی خواہش نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں اس کو ختم کر دیں. اسی بات کا تذکرہ میر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کیا تھا سینٹ میں، اور کہا تھا کہ بہت سے طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ پارلیمان سے بھی زیادہ طاقتور ہو جائے. میر صاحب نے اسی زمانے میں ان کی نشاندہی کرتی تھی، اسی زمانے میں اپنی اسپیچ میں ان کی نشاندہی کرتی تھی. آج آپ ایک مثال لے لیں کہ جس طرح ٹی وی پہ جنرل فیض حمید کا نام لیا جاتا ہے، اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بھئی وہ میر صاحب کبھی اس کا نام لے گا. جب اس کا نام لیا لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ بھئی اس بندے نے جنرل فیض کا نام کیسے لے لیا. سیاست اسی طرح ہوتی ہے. یہ ڈر، اس طرح کی چیزیں سیاست میں آپ کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتی ہیں. اگر ہم نے آج کے دور میں اگر سیاست کرنا ہے تو
اپنا رویہ، اپنا مزاج، اپنا نظام سخت کرنا ہوگا. ورنہ ایک بات آپ کو بتا دوں، جتنا بھی ہم لوگ سیاست کر لیں، آخر میں یہ ادارے اسی طرح مداخلت کرتے رہیں گے. اسی طرح یہ لوگ اپنا بازار یا اپنی منڈی لگاتے رہیں گے. جو میر صاحب نے ذکر کیا تھا، یہ فارم 47 والے کبھی بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہ فارم 47 والے کبھی بلوچستان کا دفاع نہیں کر سکتے. یہ فارم 47 والے کبھی بھی مسنگ پرسن جیسے مین ایشوز کو کبھی حل نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ ہے بینیفیشری آف وار. ان کی سیاست چلتی ہے بلوچستان کے حالات خراب ہونے پہ. یہ لوگ خوش ہیں کہ بلوچستان میں یوں ہی حالات خراب رہیں، ان کا ستارہ سیاست کا چمکتا رہے. ان کو سیاست سے، عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کا مزاج یہی ہے کہ سلیکشن، آکشن یا کسی لاٹری کے ذریعے آئیں، اپنے پیسے کمائیں اور پھر چلے جائیں. میرے بھائیوں، اگر آپ سب کو یاد ہو کہ میر صاحب نے تقریباً اپنے آخری ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہمیں ایک گرینڈ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کی ضرورت ہے. حالانکہ اس ٹائم کہا تھا کہ یہ ملکی سطح کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ڈسکشنز کو ہم لوگ آگے لے کے جائیں اپنی پارٹی میں، اپنے لوگوں میں. کیوں نہ اس گرینڈ نیشنل ڈیموکریٹک الائنس کو ہم لوگ اس صوبے سے سٹارٹ کریں اور اس کا پہلا ایجنڈا ہی ہم لوگ رکھیں مسنگ پرسنس کا. جب تک مسنگ پرسن کا ایشو حل نہیں ہوگا، ہم لوگ کبھی بھی آگے نہیں جائیں گے.